بانی پی ٹی آئی کو 2 دن میں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کا بڑا حکم، آئندہ سماعت تک اسپتال میں ہی رکھنے کی ہدایت۔ عدالت کا میڈیکل بورڈ بنانے، ہفتے میں 1 بار اہل خانہ سے ملاقات کرانے کا بھی حکم۔ ڈاکٹر فیصل سلطان اور بانی کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ بھی بورڈ کا حصہ ہوں گی۔ 7 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری۔ اسپتال کے باہر کسی بھی سیاسی اجتماع کو روکنے اور سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت۔ آئندہ سماعت تک اہل خانہ اور پارٹی ارکان صحت سے متعلق تفصیلات بیان نہیں کریں گے۔ یقین دہانیوں کی خلاف ورزی ہوئی تو دیا گیا ریلیف واپس ہو سکتا ہے۔ ریلیف کا استعمال غلط لگے تو حکومت بھی درخواست دے سکتی ہے۔ کیس میں نوٹس نہ ملنے کا سرکاری وکلا کا اعتراض مسترد۔ بانی کا تمام میڈیکل ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا۔ سماعت 16 ستمبر تک ملتوی۔ صحت پر سیاست نہ کی جائے، سپریم کورٹ کا بانی کی میڈیکل رپورٹ پبلک نہ کرنے کا حکم۔ میڈیکل رپورٹس پبلک نہ ہونے کی گارنٹی کون دے گا؟ کون یقینی بنائے گا کہ میڈیکل رپورٹ سیاست کے لیے استعمال نہیں ہوگی؟ بانی سے ملاقاتوں اور طبی سہولتوں کی فراہمی کے کیس میں جسٹس شاہد وحید کا استفسار، پی ٹی آئی میڈیکل رپورٹ سیاست کے لیے استعمال نہیں کرے گی، سلمان اکرم راجہ کی یقین دہانی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا، اسپتال میں اور بھی مریض ہوتے ہیں، یقینی بنایا جائے کہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ پرووائیڈ کرتا ہے کہ پہلے ایک بورڈ ہوگا، بورڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا جیل کے اندر علاج ہونا ہے یا جیل کے باہر ہونا ہے۔ جیل کے باہر اگر لے جانا ہے تو ہر صورت میں سرکاری ہاسپٹلز میں ہی یہ سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اور جو مناسب ماڈیفیکیشنز ہیں تاکہ جو آرڈر ہے وہ آئین اور قانون کے جو صحیح پیرامیٹرز ہیں ان کے مطابق ہو، اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے حکم پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اعلان، کہا قانونی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کے علاج سے متعلق حکم نامے کا جائزہ لے لیا، کسی سرکاری اسپتال میں معائنے پر بھی مشاورت کی گئی ہے، قانونی ابہام دور کرنے کے لیے اپیل دائر کی جائے گی۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور میں بھی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس پہ ہم من و عمل کریں گے۔ آگے بات بنے گی تو بہتری انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ حکومت کو کنکریٹ سٹیپ لینے چاہیے، ڈائلاگ کی طرف بالکل بڑھنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش، حکومت سے فوری عمل درآمد کا مطالبہ، کہا عدالتی فیصلے پر عمل کرنے سے ملک کا سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے گا، تحریک انصاف عدالتی حکم پر مکمل عمل کرے گی، ہاسپٹل کے باہر کارکنان جمع نہ ہوں تاکہ علاج میں رکاوٹ نہ آئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بھی خیر مقدم، بولے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے عدالتی فیصلے کی توہین ہو۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا عدالت عظمیٰ سے امید کی کرن جاگی ہے، بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک نہیں، ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ علاج معالجے کی نگرانی کرے گا۔ فیصلہ ہے، آج اس فیصلے کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ویلکم کر رہی ہے اور عدالت کی بھی تعریف کر رہی ہے۔ تو انہوں نے بڑی دیر کی، یہی ایک سیدھا اور لیگل راستہ تھا۔ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ آنر کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آزادانہ اور میرٹ پر مبنی، پی ٹی آئی نے بڑی دیر کی، یہی ایک سیدھا اور قانونی راستہ تھا، اگر یہ عدالت میں پیروی کرتے تو اس سے پہلے بھی ریلیف مل سکتا تھا۔ رانا ثناء اللہ کا رد عمل، وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعاً عمل کرے گی۔ آج پی ٹی آئی والے یہ تو مان گئے کہ عدالت میں انصاف ہو رہا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے بانی کی اسپتال منتقلی کا فیصلہ حبس کے موسم میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دے دیا، کہا بہتر ہوتا کہ یہ فیصلہ حکومت خود کرتی، بہرحال دیر آید درست آید، میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم، اسلام آباد میں سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس، متعلقہ اداروں کے حکم کی شرکت۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ سے تحریری احکامات ملنے پر سیکیورٹی انتظامات پر عمل درآمد ہوگا، سب جیل نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد بانی کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی کی ملاقات، کانفرنس روم میں نصف گھنٹہ جاری رہنے والی ملاقات میں بانی کی صحت اور قانونی امور پر بات چیت۔ نورین نیازی نے عدالتی فیصلے سے بھی آگاہ کیا،
علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ کو اجازت نہ ملی، بشرا بی بی کی بھی شوہر سے ملاقات کرا دی گئی، فیملی سے بھی ملوا دیا گیا۔ مارکہ حق میں شکست، بھارت کا تلخ سچ ماننے سے انکار، نام نہاد آپریشن سندور کے نام پر بھارتی جھوٹ بے نقاب، ہار تسلیم کرنے کی بجائے تاریخ کو من پسند رنگ دینے کی کوشش۔ پہلگام واقعے کے مبینہ ملزمان 28 جولائی کو مارے گئے تو 7 مئی کو بھارت نے کس کو سزا دی؟ ISPR نے سوالات اٹھا دیے۔ بھارتی ڈاکیومنٹری حقائق مسخ کرنے کی کوشش، جذباتی بیانی اور فلمی انداز کی عکاس قرار۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت ناکام بنائی، 8 طیارے مار گرائے، 26 بھارتی فوجی اہداف ملیہ میٹ کیے۔ آئندہ بھی کسی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بھارت میں گرفتار افراد کو پاکستان سے جوڑنے کا پروپیگنڈا مسترد، پاکستان نے انڈین وزیر داخلہ امت شاہ کے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت ایک جابر ریاست ہے جو اقلیتوں کو سختی سے دباتی ہے اور اختلاف رائے کو خاموش کراتی ہے۔ پاکستان متعدد بار بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی اور عدم استحکام کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شواہد عالمی برادری کے ساتھ شیئر کر چکا ہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کے بعد بھارتی الزام تراشی کا مؤثر جواب دیا۔ پاکستان میں دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں، بلوچستان دشمن کے نشانے پر ہے۔ کلبھوشن یادو اس کی زندہ مثال۔ ماضی میں دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے ساتھ ہمدردی کی پالیسی اپنائی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ورک شاپ سے خطاب۔ آبنائے ہرمز امریکی علاقہ قرار، ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر نیا نقشہ جاری کر دیا۔ ایران کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے، نہ ہی مذاکرات شیڈیول ہیں۔ امریکی صدر کا پیغام، آبنائے ہرمز مکمل فعال ہونے کا بھی دعویٰ۔ ابراہم لنکن پر خوراک کم ہونے کی خبر جھوٹ قرار دے دی، بحری بیڑے پر سب کچھ ٹھیک ہے۔ ٹرمپ CNN کی رپورٹر پر برہم۔ He understands. Quiet. Who are you with? I'm with CNN. Fake news. I just wanted to follow up on the South Korea question. You're a loud, boisterous person. You're fake news. I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un. آپ نے ہرمز سے متعلق آپ کا وہم جلد دور کر دیں گے، ایرانی نائب وزیر خارجہ کا رد عمل۔ کاظم غریب آبادی نے کہا، ٹرمپ خود نہ سمجھے تو ہم ان کے گمراہ کن تصورات درست کر دیں گے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، دشمن کی ایران سے غیر مشروط ہتھیار جلوانے کی خواہش ادھوری، جنگ مسلط کرنے والوں کو جلد منت سماجت کرنا پڑے گی۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر علی اکبر ولایتی بولے، دباؤ کی پالیسیز کے اثرات خود امریکہ میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں پالیسیز کی قیمت امریکی عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں گوگل آفس کا افتتاح کر دیا، پاکستان گوگل کے لیے اہم اور خوبصورت سفر کا آغاز قرار، نوجوانوں اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ شہباز شریف کی وفد سے گفتگو، گوگل کے نائب صدر کی جانب سے طویل مدتی شراکت داری کی خواہش کا اظہار۔ آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ موجود، صرف ٹاک شوز کی بنیاد پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے نئے صوبوں کے قیام سے متعلق مطالبات مسترد کر دی، کہا خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال سیاسی طور پر ختم ہو چکے، دانستہ طور پر اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، معاملے کو تنازع کا حصہ بنانے کے بجائے قانون کے مطابق عمل کیا جائے۔ پیٹرولیم لیوی نامنظور، جماعت اسلامی کا ملک بھر میں تیسرے روز بھی احتجاج، 73 IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے۔ حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، ہڑتال کی کال کا اندیا، کہا حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے زبردستی کا ٹیکس لے رہی ہے، FBR کرپشن کا گڑھ بن چکا، ادارہ ختم کر کے لوگوں کے پیسے بچائے جائیں۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف قتل بھی سبب کے مقدمے میں فرد جرم عائد، ملزمہ کا صحت جرم سے انکار، کراچی کی مقامی عدالت نے گواہوں کو طلب کر لیا، نوٹس جاری۔ جڑواں شہروں میں بادلوں کی گرج برس، موسلادھار بارش سے راولپنڈی میں نشیبی علاقے ڈوب گئے، سڑکیں، گلیاں اور محلے تالاب میں تبدیل، صادقآباد میں پانی دکانوں میں داخل، قیمتی سامان خراب، پیر ودائی اور بوکھڑا روڈ پر بھی صورتحال انتہائی خراب، شہری چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور، شمس آباد میں سب سے زیادہ 116 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نالہ لئی پھر بپھر گیا، کٹاریوں اور گوال منڈی کے مقام پر سطح بلند، ملحقہ علاقوں کے لیے الرٹ جاری، اسلام آباد میں غوری ٹاؤن، ترامڑی چوک سمیت سڑکوں پر پانی جمع، لاہور میں بھی کہیں تیز بارش کہیں بوندا باندی۔
لاہور انتظامیہ کی سنگین غفلت، کھلا مین ہول ایک اور معصوم کی جان لے گیا۔ ہنجروال میں 7 سال کا بچہ جاں بحق، گلی میں 1 نہیں 5 مین ہول کے ڈھکن غائب ہونے کا انکشاف۔ واسا والے کہتے رہے ہمارا ایریا نہیں، بچے کی جان گئی تو ڈھکن لگانے پہنچ گئے، شہریوں کی دہائی۔